راستے بن گئے اور حضرت موسیٰ کے ساتھی دریا سے سلامتی کے ساتھ پار اتر گئے۔ حضرت موسیٰ کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ انہوں نے دریا پر اپنا عصا مارا تھا تو دریا کا پانی پھٹ گیا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ یقیناً عظیم ترین معجزہ ہے، لیکن اگر ہمارے آقا کی شان دیکھو گے تو عظیم نظر آئے گی، نرالی نظر آئے گی۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو دریا پھٹ گیا اور ہمارے آقا نے انگلی اٹھائی تو آسمان کا چاند پھر گیا۔ اور کس طرح چرا تھا کہ جب مکے کے اندر مکے کے لوگ آپ کو پیغام کو روکنے کی ہر کوشش کر کے عاجز ہو گئے تو انہوں نے مشورہ کر کے یمن کے بادشاہ حضرت حبیب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہ بھی اس وقت تک بت پرست تھے۔ ان کو بلایا کہ آپ یمن کے بادشاہ ہو، آپ کے پاس شاہی قوت ہے، آپ کے پاس بادشاہی طاقت ہے، آپ کے پاس شاہانہ توانائیاں ہیں۔ یہ محمد نے ایک عجیب و غریب دین جاری کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو ہم روک نہیں پائے، لیکن آپ اگر چاہیں تو اپنی شاہی قوتوں سے اس کو روک سکتے ہیں۔ حبیب نے کہا بلاؤ عبداللہ کے بیٹے کو۔ سرکار کو بلایا گیا، سرکار تشریف لائے۔ حبیب نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے سنا ہے کہ تم رسالت کے دعوے دار ہو۔ فرمایا ہاں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب نے کہا تو پھر تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے، کوئی نشانی ہے؟ فرمایا ایک نشانی، ان مکے والوں سے پوچھو، انہوں نے جو نشانی مانگی میں نے ان کو دکھائی۔ حبیب نے مکے والوں سے پوچھا، مکے والے کہنے لگے انہوں نے نشانیاں دکھائیں لیکن وہ ان کا معجزہ نہیں بلکہ جادوگری تھی۔ حبیب نے کہا اچھا تم جادوگری کہتے ہو تو آؤ اس کا بھی فیصلہ ہو جائے۔ اب تک تم نے ان سے زمین کی نشانیاں دیکھی ہیں، جادو کا اثر زمین پر چل سکتا ہے، لیکن آج ہم ان سے آسمان کی نشانی طلب کریں گے، اس لیے کہ جادو کا اثر زمین پر چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں چل سکتا۔ کہنے لگے حبیب اے عبداللہ کے بیٹے، آج 14ویں رات کا چاند آسمان پر ہے، کیا تم اس چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہو؟ آپ مسکرائے۔ فرمایا اے حبیب اگر تم یہی دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤں گا۔ لے کر چلے، پہاڑی پر پہنچے، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ سرکار نے چاند کو دیکھا، گویا کے اشاروں میں پوچھ رہے ہیں اے چاند یہ مکے والے تجھے 2 ٹکڑے کرانا چاہتے ہیں، بتا تیرا مشورہ کیا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ چاند زبان حال سے پکار رہا ہے اے سرکار دو جہاں، اے مختار کائنات، اے سرور عالم، آپ اپنی انگلی کا اشارہ تو کریں، یہ دنیا دیکھے گی کہ آپ کے اشارے پر اگر زمین کا بلال اپنا سر کٹا سکتا ہے تو آسمان کا ہلال بھی اپنا سینہ چیر سکتا ہے۔ آپ ذرا اشارہ کریں۔ سرکار دنیا دیکھے گی، دنیا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے گی کہ آپ کا اقتدار صرف زمین ہی پر نہیں چلتا بلکہ آسمان پر بھی چلتا ہے۔ سرکار نے انگلی اٹھائی، آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سرکار نے انگلی ملائی، چاند مل گیا۔ سرکار نے فرمایا کہو حبیب اب کیا کہتے ہو؟ حبیب بولے میں نے سمجھ لیا کہ واقعی آپ جادوگر نہیں بلکہ آپ خدا کے رسول، اب میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن ایمان لانے سے پہلے میری ایک تمنا، ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، اگر آپ میری تمنا پوری کرنے کا وعدہ کریں تو میں وہ تمنا بیان کروں، اگر آپ نے تمنا پوری کر دی تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا، اگر اجازت ہو تو میں تمنا پیش کروں۔ سرکار مسکرائے، ارشاد فرمایا اے حبیب تم اپنی تمنا سنانا چاہتے ہو، اگر تم کہو تو میں خود بتا دوں کہ تمہاری تمنا کیا ہے، میں بتاؤں کہ تمہارے دل کی خواہش کیا ہے۔ حبیب حیران رہ گئے، آپ بتائیں گے؟ فرمایا ہاں تم کیا سمجھتے ہو اے حبیب میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، دنیا صرف اپنی آنکھوں سے ظاہر کو دیکھتی ہے مگر اللہ کا نبی اپنی آنکھوں سے دلوں کے خیالات کو بھی پڑھ لیا کرتا ہے۔ حبیب کہنے لگے بتائیں کہ میری تمنا کیا ہے؟ فرمایا تمہاری تمنا یہ ہے کہ تمہاری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، پڑی رہتی ہے بستر پر، ہل جل نہیں سکتی، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بچی تندرست ہو جائے، کہو یہی تو تمنا ہے؟ حبیب نے کہا ہاں آپ نے سچ فرمایا، بے شک میری یہی تمنا ہے کہ میری بیٹی صحیح ہو جائے۔ یا رسول اللہ کیا میری بیٹی صحیح ہو جائے گی؟ ارشاد فرمایا تم تو وعدہ لینا چاہتے ہو، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہاری بیٹی صحیح ہو گئی، تمہاری بیٹی کی بیماری دور ہو گئی۔ حبیب نے سنا، قدموں پہ گر گئے،
یا رسول اللہ میں مانتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں, میں تسلیم کرتا ہوں کہ واقعتاً آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. کلمہ پڑھا, مشرف با اسلام ہوئے. عرض کیا اے آقا, اب دل کی تمنا تو یہ تھی کہ میں زندگی بھر آپ کے قدموں سے جدائی اختیار نہ کروں, مگر اے آقا میں اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹی کو تندرست دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں یمن جا کر اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. سید صاحب ملاحظہ فرمائیں, آپ اتنی اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنے گھر جاؤں, اپنی بیٹی کو دیکھوں, پھر فوراً ہی واپس آ جاؤں گا. سرکار نے فرمایا جاؤ, اجازت ہے. حضرت حبیب چل دیے, پہنچے ملک یمن. جب اپنے شہر میں پہنچے تو آدھی رات گزر چکی تھی, رات کی سیاہی چھائی ہوئی تھی. حضرت حبیب پہنچے دروازے پر, دروازے کو کھٹکھٹایا, کواڑوں کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی. کوئی کواڑوں کے قریب آیا, زنجیر کھولی. حضرت حبیب نے گھر میں قدم رکھا تو دیکھا کہ جس بیٹی کو آپ ہاتھ چھوڑ کر گئے تھے وہ تندرست ان کے سامنے کھڑی. ابھی حبیب اسی پر حیرت ہی کر رہے تھے کہ دوسری حیرت کا ایک اور چیز سامنے آ گئی. بیٹی نے جو باپ کا چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی پکار اٹھی, ابا جان اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. حضرت حبیب نے سنا اور حیرت میں پڑ گئے, بیٹی یہ کلمہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ کلمہ تو ابھی مکے تک محدود ہے, ابھی یمن کے اندر اس کلمے کی آوازیں باز گشت سنائی نہیں دی ہے, یہ کلمہ ابھی یمن تک نہیں آیا. تمہیں یہ کلمہ کس نے پڑھا دیا؟ تمہیں یہ کلمہ کس نے بتا دیا؟ بیٹی نے جو جواب دیا اس نے باپ کو اور حیرت میں ڈال دیا. بیٹی بولی اے ابا جان, جس نے آپ کو یہ کلمہ مکے میں پڑھایا اسی نے مجھے یمن میں پڑھا دیا. اب تو حبیب اور حیرت میں پڑ گئے, بیٹی یہ سب کچھ تم کیا جانو؟ تمہیں کیسے معلوم کہ میں مکے میں یہ کلمہ پڑھ چکا ہوں؟ تو بیٹی کہنے لگی والد محترم بات یہ ہے کہ اس مہینے کی 14ویں تاریخ تھی, جب میں رات کو سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا ایک حسین و جمیل شخصیت, ایک نورانی بزرگ, ایک انتہائی پیکر نور شخصیت میرے سامنے آئی جن کے نور حالا کیے ہوئے تھا. اتنا خوشبودار پیکر تھا ان کا کہ ان کو خواب میں نے دیکھا تو ساری فضا مہک اٹھی, ساری فضا معطر ہو گئی. اور کیسے نہ معطر ہو, امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اے والد محترم, ساری فضا خوشبو سے معطر ہو گئی, نور سے منور ہو گئی. وہ نورانی بزرگ میرے پاس آئے اور کہا بیٹی تمہارے باپ نے مکے میں ہمارا کلمہ پڑھا, تم یہاں ہمارا کلمہ پڑھ لو. انہوں نے کلمہ بتایا, میں نے پڑھ لیا. انہوں نے فرمایا اے بیٹی اب تو تندرست ہو گئی. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ واقعتاً میں تندرست ہوں. اچانک میری آنکھ کھل گئی. ابا جان ہم نہ جانے کتنے خواب دیکھتے ہیں, خوابوں میں کیا کچھ دیکھتے ہیں, لیکن آنکھ کھلتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ کیسا خواب تھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اور مجھے نظر آیا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ حقیقت تھا. پورا گھر خوشبو میں بسا ہوا تھا اور میرا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کبھی کوئی بیماری ہی نہ ہوئی. تندرست ہو گئی میں. کیسا خواب؟ سرکار نے خود فرمایا ہے من رانی فی المنام فقد رانی حقا, جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی مجھی کو دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل بی, کیونکہ شیطان مجھ جیسا بن نہیں سکتا, شیطان خواب میں مجھ جیسا بن کر نہیں آ سکتا. اب مسلمانوں فیصلہ کرو. سرکار فرماتے ہیں کہ شیطان خواب میں بھی مجھ جیسا نہیں بن سکتا, تو اب ان لوگوں کو کیا کہو گے جو کہ اپنی زندگی میں رسول جیسا بننا چاہتے ہیں؟ یقیناً ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ اپنے استاد سے بھی 2 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سرکار کو خواب میں دیکھا جائے تو وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا. اس خواب کی عظمت کا عالم دیکھنا ہو تو دیکھو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم کا دور خلافت تھا. ایک رات میں سویا اور سوتے میں نے دیکھا کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے اور میں فجر کی نماز کی تیاری کرنے لگا. وضو کر کے مسجد میں گیا, مسجد میں جا کر دیکھا سرکار نماز پڑھا رہے, میں بھی نماز میں شریک ہو گیا. سرکار نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد دعا سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد سحر میں آ کر دیوار قبلہ سے پشت پاک لگا کر بیٹھ گئے.
صحابہ چاروں طرف بیٹھ گئے. اتنے میں ایک عورت کھجور کا طباق لے کر آئی. سرکار نے وہ طباق لیا, ایک کھجور مجھے عطا فرمائی اور اس کے بعد ایک صحابی کو حکم دیا کہ باقی کھجوریں سب میں تقسیم کر دو. ان صحابی نے باقی کھجوریں سب میں بانٹ دی. میں نے خواب میں وہ کھجور کھا لی. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کھجور کھائی فوراً ہی آنکھ کھل گئی. کھجور کھائی تھی خواب میں, لیکن آنکھ کھلی تو اس کی مٹھاس منہ میں موجود تھی, اس کا ذائقہ منہ میں موجود تھا. فرماتے ہیں آنکھ کھلی تو دیکھا واقعی فجر کا وقت تھا. میں اٹھا, جلدی سے وضو کیا, مسجد میں پہنچا تو جا کر دیکھا کہ جس طرح خواب میں جماعت ہوتے دیکھی تھی اسی طرح اب بھی جماعت ہو رہی. لیکن خواب میں سرکار نماز پڑھا رہے تھے, بیداری میں فاروق اعظم پڑھا رہے. میں بھی جماعت میں شریک ہو گیا. جماعت پوری ہوئی. فاروق اعظم سرکار ہی کے طریقے پر مسجد نبوی کے صحن میں آ کر بیٹھ گئے. صحابہ چاروں طرف بیٹھ گئے. ایک عورت کھجوروں کا طباق لے کر حاضر ہوئی اور فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا. فاروق اعظم نے وہ طباق قبول فرمایا. جو منظر خواب میں دیکھا تھا وہی بیداری میں دیکھ رہے ہیں. فاروق اعظم نے کھجوروں کا طباق لے کر ایک کھجور حضرت علی کو دی اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ باقی کھجوریں سب لوگوں میں بانٹ دو. وہ بانٹنے لگے. حضرت علی مزاحن کہنے لگے, اے امیر المومنین, آپ نے مجھے ایک ہی کھجور دی, آپ نے ایک ہی کھجور عطا فرمائی. کتنا اچھا ہوتا کہ آپ مجھے ایک کھجور اور عطا فرما دیتے. فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تھا, اے علی مرتضیٰ, رات تمہیں اگر خواب میں سرکار نے دوسری کھجور دے دیتی ہوتی تو عمر بھی تمہیں دوسری کھجور دے دیتا. جب سرکار ہی نے دوسری کھجور نہیں دی تو عمر دوسری کھجور کیسے دے دی؟ سوچئے, یہ مقام ہے اللہ کے ولیوں کا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ نے عصا مار کر دریا کو پھاڑا اور ہمارے آقا نے انگلی اٹھا کر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. دریا میں راستے بن گئے. قوم موسیٰ ان راستوں سے پار اتر گئی. پانی جمع کھڑا. حضرت موسیٰ کی قوم پار اتری, فرعون کا لشکر آ گیا. فرعون نے اپنے گھوڑے کو بھی انہی راستوں میں ڈالنا چاہا, لیکن گھوڑا اس راستے پر قدم رکھنے کو تیار نہیں. گھوڑا فرعون چاہتا ہے کہ گھوڑے کو آگے بڑھاؤں, لیکن گھوڑا پیچھے قدم اٹھا رہا ہے. پوچھو اس گھوڑے سے, ہے گھوڑے, وہ تو راستے بنے ہوئے تھے, پانی جمع کھڑا تھا اور قوم موسیٰ کے گھوڑے ان راستوں سے گزرے تھے. مگر اے گھوڑے, تو کیوں اس راستے میں قدم نہیں رکھ رہا, تو اس راستے میں کیوں چلنے پر آمادہ نہیں؟ تو گھوڑا آج بھی زبان حال سے جواب دے گا, سنو سنو, میں نے اور گھوڑوں کو ان راستوں سے گزرتے دیکھا تھا, لیکن میں قدم آگے اس لیے نہیں بڑھا رہا تھا کہ وہ راستے ایک اللہ کے پیغمبر نے بنائے تھے. ان راستوں سے گزر کر اللہ کے رسول کے ماننے والے تو پار اتر سکتے تھے, مگر نبی کا غدار اس راستے سے پار نہیں اتر سکتا تھا. اس لیے میں قدم آگے نہیں بڑھا رہا. جب گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھایا تو حضرت جبرائیل انسانی شکل میں ایک خوبصورت گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور اپنی گھوڑی گھوڑے کے آگے کر لی. گھوڑا گھوڑے کے پیچھے چلا. انہوں نے اپنی گھوڑی پانی میں ڈال دی, راستے میں گزار دی. گھوڑا بھی پیچھے سے آ گیا. حضرت جبرائیل کی گھوڑی دوسرے کنارے پر پہنچی. فرعون کا سارا لشکر پانی میں آ گیا. خدا نے حکم دیا, پانی مل گیا, سارے فرعونی ڈوب گئے. ادھر وہ گھوڑی پہنچی دوسرے کنارے پر, تو گھوڑی کے پاؤں میں یہ تاثیر تھی کہ جہاں پاؤں رکھتی تھی وہاں تازی گھاس اگایا کرتی تھی, ہریالی گھاس جم جاتی تھی. قوم موسیٰ میں ایک شخص تھا سامری نام کا. اس نے جب دیکھا سمجھ گیا یہ گھوڑی معمولی گھوڑی نہیں. اس نے اس گھوڑی کے پیر کی نیچے کی تھوڑی سی مٹی اٹھا لی اور مٹی اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لی. محفوظ کر کے آ گیا. حضرت موسیٰ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا. آپ چلے گئے کوہ طور پر. حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی میں سامری نے اپنے ساتھیوں سے زیورات جمع کیے, سب کو پگھلایا اور پگھلانے کے بعد ایک بچڑے کی شکل بنا لی. بچڑا ڈھال لیا. جب بچڑا ڈھل گیا تو ظاہر ہے دھات کا بنا ہوا بچڑا, سونے چاندی کا بنا ہوا بچڑا, اس میں تو زندگی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سامری نے حضرت جبرائیل کی گھوڑی کے پیر کی نیچے کی مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈالی. عجیب قدرت الہی کا منظر نظر آیا کہ مٹی جیسے ہی گھوڑی کے بچڑے کے منہ میں پڑی فوراً ہی بچڑا زندہ ہو گیا اور بولنے لگا. بچڑے میں زندگی آ گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بچڑا دھات کا بچڑا تھا, اس میں زندگی کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے حضرت جبرائیل کے پیر, گھوڑے کی پیر کے نیچے کی مٹی سے اس میں زندگی پیدا ہو گئی. اس مٹی میں زندگی کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے حضرت جبرائیل کی گھوڑی کا قدم رکھا, اس قدم سے مٹی میں زندگی پیدا ہو گئی. میں کہوں گا کہ گھوڑی میں زندگی کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے حضرت جبرائیل کا جسم پاک گھوڑی سے لگا تو حضرت جبرائیل کے جسم کے اثر سے گھوڑی میں زندگی پیدا ہو گئی. تو دیکھیے بچڑے میں زندگی آئی مٹی سے,
मिट्टी में जिंदगी आई घोड़ी से, घोड़ी में जिंदगी आई हजरत जिब्राइल से। अब पूछो ऐ जिब्राइल, ऐ रूहुल अमीन, ऐ बारगाहे इलाही के मुकर्रब फरिश्ते, तुम बताओ कि तुम में ये जिंदगी का हसीन उजाला कहां से फैल गया, तुम में हयात का ये चश्मा कहां से फूट गया, तुम्हारे अंदर ये जिंदगी कैसे पैदा हो गई। तो हजरत जिब्राइल आज भी आवाज देंगे, सुनो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, मैंने तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हारे आका की हयात जाहिरी में दे दिया था। तुमने देखा नहीं कि शबे मेराज मैंने तुम्हारे आका के पैरों से अपना माथा लगाकर दुनिया को बताया था कि देखो मुझ में जिंदगी इनके कदमों से आ गई, मुझ में हयात इनके तुफैल पैदा हो गई। तो रसूल के ईल लगे तो जिब्राइल में जिंदगी आ गई, जिब्राइल के कदमों से घोड़ी लगी, घोड़ी में जिंदगी आ गई, घोड़ी के पैरों से मिट्टी लगी तो मिट्टी में जिंदगी आ गई, मिट्टी धात के बछड़े में पड़ी तो बछड़े में जिंदगी आ गई। इसी तरह हम कहते हैं रसूल पाक की जिंदगी का फैजान कहां से कहां तक पहुंच रहा है। इसी तरह मेरे आका से सहाबा वाबस्ता हुए तो सहाबा में जिंदगी पैदा हो गई, उनसे ताबईन वाबस्ता हुए वो साहिब हयात हो गए, और उनसे औलियाए किराम को वाबस्तगी हुई तो औलियाए किराम जिंदगी वाले हो गए। ये जिंदगी का चश्मा फूट रहा है बारगाहे रिसालत से, और जो जो उनके दर से वाबस्ता होता चला जा रहा है सब जिंदा होते चले जा रहे हैं। मेरे आका जिंदा, उनकी उम्मत के औलिया जिंदा, उनका मजहब जिंदा, उनका लाया हुआ पैगाम जिंदा, उनकी जो पैगाम को मानने वाली कौम है वो जिंदा। खुदा की कसम इस दीन को मिटाने के लिए, इस कौम को मिटाने के लिए दुनिया ने कितनी कोशिशें की थी, दुनिया ने क्या कुछ नहीं किया था, सारी ताकतें लगा दी, बातिल की कुव्वतें, बातिल की ताकतें, बातिल की तवानाइयां न जाने कितनी बार कौम मुस्लिम को मिटाने के लिए खड़ी हुई। लेकिन दुनिया ने देखा जो इस्लाम को मिटाने खड़े हो गए थे वो मिट गए, जिन्होंने मुसलमानों को मिटाना चाहा वो फना हो गए। लेकिन मुसलमान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। कौम मुस्लिम को कोई मिटाने वाला नहीं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि कौम मुस्लिम सिद्क़े दिल के साथ रसूल के कदमों से वाबस्तगी इख्तियार कर ले। आज हम अपने आका के कदमों को छोड़कर दुनिया के पीछे भाग रहे। आज हमने सरकार की तरफ से तवज्जो हटाकर की जानिब तवज्जो कर ली है। इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि दुनिया हमसे दूर जा रही है, दूसरी कौमें उभर रही हैं, उनके तरफ दुनिया पलट रही है और हमसे दुनिया दूर जा रही है। क्यों? इसलिए कि हमने दुनिया का पीछा किया तो दुनिया हमसे दूर होती चली गई। खुदा की कसम अगर हम दुनिया को छोड़कर अपने आका की तरफ मुतवज्जे हो जाए, सरकार की जानिब अपनी लौ लगा दें, सरकार हमारे हो जाएंगे तो सारी दुनिया हमारी हो जाएगी। इन औलियाए किराम को देखो, अल्लाह का ये मुकद्दस वली जिनकी बारगाहों में आज हम और आप सब अकीदतों की नजर पेश कर रहे हैं। देखिए